اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شے کی فعلیت یعنی اس کا پایا جانا، اس کا تحقق اور اس کا وجوب نفس الامر میں اس کے امکان ذاتی کو ختم نہیں کر دیتا، کیونکہ یہ امکان ماہیت کے مرتبے کے حساب سے ہے، اور جو ماہیت کے حساب سے ہوتا ہے وہ کسی خارجی علت سے زائل نہیں ہوا کرتا، بخلاف امکان استعدادی کے جو اس شے کے پائے جانے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ انسان کے ارد گرد جو پوری کائنات پھیلی ہوئی ہے، اس کی ہر شے اور ہر ماہیت اپنا وجود حاصل کرنے کے لیے ایک ایسی علت ذاتی کی محتاج ہوتی ہے جو اسے وجود عطا کر سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ احتیاج محض پہلی بار وجود حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، بلکہ یہ احتیاج وجود حاصل کرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔ مثلاً کسی کرسی کے مادے یعنی اس کی لکڑی پہ بڑھئی جب اپنا استعدادی کام مکمل کر لیتا ہے تو وہ مادہ کرسی کی صورت کو قبول کر لیتا ہے، یعنی کرسی کو وجود مل جاتا ہے۔ لیکن اس وجود ملنے کے بعد بھی کرسی پہلے کی طرح ممکن الوجود ہی رہتی ہے، کیونکہ وجود نہ تو اس کے ذاتی مفہوم میں شامل ہے اور نہ ہی اس کے مادے میں۔ تو جب وہ اور اس کا مادہ ہے ہی ممکن الوجود، تو وہ بن جانے کے بعد بھی ممکن الوجود ہی رہتی ہے، یعنی اس کو وجود کی حاجت وجود کے پہلی بار حاصل کرنے کے بعد بھی مسلسل رہتی ہے۔ تو گویا کرسی کو جو وجود ملتا ہے، خدا اس کو یہ وجود پہلی بار دینے کے بعد بھی اس وقت تک مسلسل دیتا چلا جاتا ہے جب تک وہ کسی وجہ سے معدوم نہیں ہو جاتی، اور یہ بات کرسی میں موجود صورتوں کی تمام سطحوں کے لیے درست ہے، یہاں تک کہ بنیادی ذرات کی سطح کے لیے بھی۔ کرسی کے ذاتی امکان و احتیاج اور استعدادی احتیاج کو سامنے کی شکل سے زیادہ آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، یعنی ذاتی احتیاج تو کرسی کے پائے جانے کے بعد بھی اسی طرح جاری رہتا ہے، ہاں البتہ استعدادی احتیاج ضرور ختم ہو جاتا ہے۔ تاہم شے کو پائے جانے کے بعد علت ذاتی کے علاوہ مادے کی بھی ضرورت رہتی ہے، اس لیے اس کے مادے کا قائم رہنا پھر بھی ضروری ہوتا ہے۔ یوں مادے کے قائم رہنے کے تقاضے بھی پورے رہنے کی ضرورت رہتی ہے۔ کرسی کے وجود کے لیے ان استعدادی اور ذاتی احتیاجات کو علت استعدادی اور علت ذاتی پورا کرتی ہیں، جن کے عمل کو اس شکل میں دیکھا جا سکتا ہے کہ علت استعدادی تو کرسی بننے سے پہلے عمل کرتی ہے، جبکہ علت ذاتی کرسی بننے کے وقت سے لے کر بعد تک عمل کرتی رہتی ہے۔ ملا صدرہ کے ان خیالات کے مقابلے میں جدید سائنس کے مطابق کرسی کے لیے محض علت استعدادی ہی کافی ہے، جو اس شکل سے واضح ہے، گویا سائنس کرسی کے وجود پانے کے عمل کو ایک ایسا عمل لے رہی ہے جو خود بخود ہوتا ہے، یعنی جو انگریزی زبان میں کہتے ہیں کہ ٹیکن فار گرانٹیڈ کی طرح لے رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کا فیض عام ہے اور سائنس اس کی اس عمومیت سے دھوکہ کھا کر اسے نظر انداز کر رہی ہے۔ سامنے کی شکل کرسی میں موجود ایک سے زیادہ سطحوں پر علت ذاتی کے عمل کو دکھا رہی ہے۔ اس شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو صورتیں کرسی کے مادے کا کام کرتی ہیں وہ کرسی سے پہلے ہی خدا سے وجود حاصل کر رہی ہوتی ہیں۔ کرسی میں پائے جانے والی باقی سطحوں کو بھی اسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ یوں اس شکل سے یہ سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے کہ نچلی سطح کی مادی صورتیں اوپر والی صورتوں کو پیدا نہیں کر رہیں، بلکہ انہیں محض قبول کرتی ہیں۔ ان تمام صورتوں کو پیدا کرنے والی تو علت ذاتی ہوتی ہے۔ اب چونکہ بڑھئی کے استعدادی کام کے دوران تمام حرکات کو بھی علت ذاتی ہی وجود عطا کرتی ہے، اس لیے اس کام کے دوران بھی لکڑی جن جن صورتوں کو اپناتی چلی جاتی ہے وہ بھی خدا کی علت ذاتی ہی کی مرہون منت ہوتی ہیں، یعنی اس کائنات میں برپا ایک ایک واقعہ دراصل خدا ہی کے فیض کا نتیجہ ہے۔ علت استعدادی کا عمل تو محض انسان کی محدود عملی سوچ و سمجھ کی تسکین کے لیے ہے۔ علت استعدادی کے مختلف واقعات جس طرح علت ذاتی سے اثر قبول کرتے ہیں اس کو سامنے کی شکل سے سمجھا جا سکتا ہے، یعنی خدا زمان و مکان سے ماورا ہو کر اس کائنات کے تمام واقعات کو مسلسل وجود عطا کرتا چلا جا رہا ہے۔ گویا چھوٹے چھوٹے بنیادی ذرات سے لے کر بڑے بڑے سیاروں اور ستاروں تک کائنات کی تمام اشیاء
یہاں تک کہ خود انسان بھی ہر لمحہ وجود حاصل کرنے کے لیے خدائے بزرگ و برتر کا محتاج ہے، اور وہ ان تمام اشیاء کو وجود عطا بھی کرتا رہتا ہے اس وقت تک جب تک ان میں اس وجود کو حاصل کرنے کی اہلیت ہوتی ہے۔ گویا تخلیق کائنات ایک مسلسل عمل ہے جو خدائے بزرگ و برتر کی ایک مسلسل عنایت ہے۔ اس مقام پر یہ بات سمجھنا مشکل نہیں رہ جاتا کہ کائنات کی اشیاء اپنے آپ سے قائم نہیں ہیں، یعنی قائم بالذات نہیں ہیں، بلکہ انہیں خدا کی ذات مسلسل وجود عطا کر کے قائم رکھے ہوئے ہے۔ گویا انسان جو اپنے ارد گرد بکھری اشیاء کے بارے میں یہ خیال کرتا ہے کہ شے پائے جانے کے بعد اپنے آپ سے یا اپنے مادے کی وجہ سے خود بخود موجود رہتی ہے، تو یہ خیال محض ایک وہمی مغالطہ ہے۔ اسی مغالطے کے تحت انسان پوری کائنات کو بھی قائم بالذات ہی سمجھتا ہے، اور یہی غلطی حالیہ سائنس بھی کر رہی ہے۔ کائنات کے بارے میں اس قسم کی غلطی کو اسلامی فکر و فلسفہ میں تعطیل کی غلطی کہتے ہیں، یعنی یہ سوچنا کہ کائنات کی تخلیق کرنے کے بعد اب خدا کا کام معطل ہو گیا ہے اور کائنات اب خدا کے بغیر خود بخود چل رہی ہے اور اسے اس کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی۔ مادیاتی اور علتی مغالطوں کی طرح یہ تعطیلی مغالطہ بھی جدید و حالی ادوار کی سائنس کے علاوہ زیادہ تر مغربی فلسفوں میں بھی سرایت کر گیا ہے، اور یوں کائنات کے ماخذ کے بارے میں ان کی کمزور فکری بنیادوں کا غماز ہے۔